بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ رب کائنات کا احسان عظیم ہے مومنوں پر۔ رب قدوس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے احسان، جس کا قرآن نے ذکر فرمایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر تم پر کوئی احسان کرتا ہے تو تم اس پر احسان کر کے اس کا بدلہ دے سکتے ہو۔ لیکن ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کو من کہتے ہیں، اس کا معنی بھی احسان ہے۔ یہ ایسا احسان ہے کہ جس کا بدلہ ہم دے ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے رب کائنات نے محبوب عطا کر کے ہم پر من فرمایا ہے۔ من احسان وہ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جا سکتا، یہ وہ احسان ہے جس کا بدلہ ہم دے ہی نہیں سکتے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رب قدوس نے احسان فرمایا کیوں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی لاعداد نعمتیں ہیں جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں، لیکن رب قدوس نے وہ تمام نعمتیں عطا کر کے ہم پر احسان نہیں جتلایا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں دولت دی ہے تو تم پر بڑا احسان کیا ہے، تمہیں اولاد دی ہے تو تم پر بڑا احسان کیا ہے، تمہیں ہم نے کوٹھیاں کاریں بنگلے دیے ہیں، دنیا کی آسائشیں دی ہیں تو تم پر احسان کیا۔ یا یہ نہیں کہا کہ والدین جیسی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے تو پھر تم پر احسان کیا، لیکن یوں فرما دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ جنہیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا۔ اب ہر بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اتنی لاتعداد نعمتیں ہیں جو ہمارے فائدے میں ہیں، جن کی وجہ سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، اللہ کی ہم پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ نعمتیں حاصل کر کے ہم دنیا میں سروائیو کرتے ہیں، لیکن رب قدوس نے ان نعمتوں کا ہم پر احسان کیوں نہیں جتلایا؟ تو رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ احسان جب بھی جتلایا جاتا ہے تو کسی فضیلت والی چیز کا، کسی اعلیٰ چیز کا، کسی اعلیٰ مقام والی شے کا، تو فرمایا جن کا احسان میں نے نہیں جتایا وہ تمہارے لیے تو اعلیٰ ہوگی، لیکن میری نظر میں ان نعمتوں کی کوئی اتنی وقت نہیں ہے، اور جس کا احسان جتلا رہا ہوں وہ میری نظر میں سب سے افضل بھی ہے اور سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ اور دوسری وجہ احسان جتانے کی یہ بتا رہا، میں نے صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ نے محبوب دے کر احسان کیوں کیا۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا تو ہمارے رشتہ دار، ہمارے یار دوست، بیٹی سجن، ماں باپ، یہ غسل لینے کے بعد ہمیں کفن دیتے ہیں، پھر اٹھا کے جنازہ گاہ میں لے جاتے ہیں، پھر وہاں جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن جو اتنے پیار والے ہوتے ہیں کہ جن کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں، اس کا دل کرتا ہے اس کو دفن کر کے ہی جاتے ہیں، تو وہ قبر تک جاتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں، منو مٹی کے نیچے اس کو دبا کے، تو پھر اس کو اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ سب سے عظیم ہستیاں تو والدین ہیں، جن کے بارے میں جا بجا قرآن پاک میں رب کائنات نے حسن خلق کا حکم دیا ہے، لیکن وہ والدین بھی ہمیں اکیلا چھوڑ کے قبر میں گھروں کو واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ پوچھتے ہو کہ مصطفیٰ دے کر احسان کیوں جتایا ہے؟ ارے جس جگہ پر تجھے اکیلا تیرے والدین چھوڑ کے آ جاتے ہیں، تیرے یار دوست سنگی ساتھی چھوڑ کے آ جاتے ہیں، میرا نبی تجھے وہاں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تیرے قبر میں آ جاتا ہے اور تیرے سوالوں کے جواب کی آسانی کا باعث بن جاتا ہے۔ اب یہ بہت بڑا احسان ہے۔ حضور کی آمد کا دن ہے تو جو یہاں پہ آیا ہے وہ بازو کھڑا کر کے تو پھر حضور کی عزت کا نعرہ لگائے، تاکہ آج اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مالک یہ تیرے نبی کی آمد کی خوشی میں یہ جب غفیر ہے، اور آج یہاں اکٹھے ہو کر تیرے نبی کے میلاد پہ تیرے مصطفیٰ کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد
توجہ کیجئے گا، میں نے ایک وجہ تجھے بتائی کہ بندہ قبر میں اگر اکیلا ہو تو اللہ کے نبی ہمیں قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، وہ قبر میں ہمارے سوالوں کے جواب کی آسانی کے لیے آ جاتے ہیں۔ نور آنکھوں میں ہے تو چہروں کے اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز میں آتے ہوں گے، حشر کے دن اعمال چکالے ہوں گے، سب کے سب تیری رحمت کے حوالے ہوں گے۔ اور پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم نے کہا ذات حضرت محمد میں سوالے ہو۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا تو خود کہاں کی زلفیں پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے۔ سنا دو یا کوئی کا سنا دو، ارے ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے یہ کہلو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار جاننے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ اسی طرح اکٹھے حضور کی بارگاہ میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات یہاں پہ حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، حضور کے غلام نے پوچھا آقا اگر قیامت کے دن ہم نے آپ سے ملاقات کرنی ہو، یہ مشہور حدیث آپ نے سنی تو کہاں ملاقات ہوگی؟ آقا نے فرمایا پل صراط پہ آ جانا، اپنے گناہگار امتیوں کو بازو سے پکڑ پکڑ کے پار لگاتا ہوا نظر آتا۔ یہاں پہ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے وجد میں آ کے بات کہی تھی، کہا کہ جو نیک ہوں گے وہ تو پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے، تو جو گناہگار ہوں گے اگر وہ گرنے لگیں گے تو مصطفیٰ کا فرمان ہے میں بازو سے پکڑ کے اس کو نکال کے پار لگا دوں گا۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں اور انشاءاللہ میں ٹکا انشاءاللہ میں گر جاؤں تو مصطفیٰ مجھے پکڑ کے پار لگا دیں۔ ارے ویسے بخشش تو ہونی ہے، پر جو مصطفیٰ نے بازو کو پکڑ کے پار لگانا ہے اس کا مزہ کچھ اور ہی ہے، مزہ تو کچھ اور ہی ہے۔ پھر صحابی نے عرض کی حضور پھر کہاں ملاقات ہوگی؟ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو کہا پھر ایسا کرنا حوض کوثر پہ آ جانا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت باتیں یہ ہیں، کثرت تک کس کی رسائی، ارے آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں۔ تو فرمایا حضور کہتے ہیں کہ میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا پلاتا ہوں گا۔ عرض کی حضور وہاں بھی اگر ملاقات نہ ہوئی، فرمایا پھر میزان پہ آ جانا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس احسان کی بابت میں کر رہا ہوں کہ احسان اللہ نے کیوں فرمایا۔ جس مقام پہ اگر ہم آدم کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اگر ہم نوح کے پاس جائیں گے تو اذهبوا الی غیری، ابراہیم و اسماعیل کے پاس جائیں گے اذهبوا الی غیری، اگر ہم زکریا و یحییٰ کے پاس جائیں گے اذهبوا الی غیری، یعقوب و یوسف کے پاس جائیں گے تو اذهبوا الی غیری، داؤد و سلیمان کے پاس جائیں گے تو اذهبوا الی غیری، پھر ہم موسیٰ کے پاس جائیں گے تو اذهبوا الی غیری، پھر عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے ایک دروازہ ایسا ہے جس کے آگے تجھے جانا ہی نہیں پڑے گا۔ تو مصطفیٰ بازو اس طرح پھیلا کے کہہ رہے ہوں گے انا لہا انا لہا انا لہا، او سنا یہ تو کہہ رہے ہیں اذهبوا الی غیری، پر یہ بات میں نے نہیں کرنی، میں تو یہ کہتا ہوں تمہارے لیے میں ہوں، آ جاؤ تمہاری بخشش کے لیے میں موجود ہوں، آ جاؤ۔ فرمایا اس لیے احسان فرمایا ہے کہ حشر کے میدان میں بھی میرا محبوب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اب ہم میلاد کیوں نہ منائیں مجھے بتائیں، کیا بات؟ جب اتنا بڑا احسان ہے کہ حضور کسی مقام پہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ رہے، پیدا ہونے سے لے کر وصال مبارک تک ان کی زبان پر یہی لفظ رہے اللہم اغفر لأمی اللہم اغفر لأمی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضور تشریف لائے تھے تو میرے مصطفیٰ کا جسم بچوں والا تھا، کام نبیوں والے تھے۔
جسم بچوں والا تھا لیکن کام نبیوں والے تھے. اس محبوب نے پیدا ہوتے ہی امت کے لیے سجدہ کر دیا, اللہم اغفر لأمی. اور امت ایسی ہے جو حضور کا میلاد سن کے یہ کہتی ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے تو میلاد نہیں منایا تھا تو تم کیوں مناتے ہو؟ میں کہتا ہوں پاگل, سوال کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لیتا جب حضور مکہ میں آئے تھے وہاں مومن کتنے تھے اور کافر کتنے تھے؟ کہتے ہیں سارے کافر تھے. میں نے کہا پاگل پھر عقل کر, مصطفیٰ کا میلاد تو مومن منایا کرتے ہیں, کافر نہیں. مصطفیٰ کا میلاد کافروں نے نہ تو تب منایا تھا نہ آج مناتے, مومنوں نے اس وقت بھی منایا تھا اور آج بھی منایا. یہ مومنوں پر کرم ہوا ہے, یہ مومنوں پر. میں تو بات کہا کرتا ہوں اگر کوئی پیپلز پارٹی کا رہنما آ جائے تو پی ٹی آئی والے جھنڈے پکڑ کر اس کا استقبال کریں گے. آپ ان سے پوچھو کیوں نہیں کرتے, وہ کہیں گے ہمارا آیا ہی نہیں, جب ہمارا آئے گا ہم بھی کریں گے. ان سے سوال نہ کیا کرو کیوں نہیں آتے, ان کا آیا ہی نہیں, جو آ گئے ہیں ان کا آیا. مصطفیٰ آمد مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی. توجہ ہوئی میری بات کی طرف؟ کہتے ہیں جلوس نکالتے ہو. میں زواجر کی روایت عرض کرنے لگا ہوں. میرے آقا علیہ السلام جب ہجرت فرمائی تو سراقہ میرے آقا کے پیچھے لگ گیا. سراقہ حضور کے پیچھے لگ گیا. آقا علیہ السلام نے 2-3 مرتبہ اس کو دیکھا تو اس کے گھوڑے کے سونگ جو تھے وہ زمین میں دبنا شروع ہو گئے. پھر معافی مانگتا, پھر وہی کام کرتا. آقا نے مسکرا کے کہا سراقہ تو میرا پیچھا کر رہا ہے اور میں آنے والے وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سر پر جسر و کسرا کا تاج سجایا جائے گا اور تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائے گا. سبحان اللہ. یہ حضور کی زبان سے لفظ نکلے. میرے آقا علیہ السلام کا ظاہری دور ختم ہوا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. ان کا بھی 2.5 سالہ جو دور تھا وہ بھی اختتام کو ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. ایران فتح ہو گیا, کسر و کسرا کا تاج بھی لایا گیا, سونے کے کنگن بھی لائے گئے. اور حضرت عمر نے فرمایا این سراقہ, کہاں ہے سراقہ, بلاؤ اس کو. سراقہ آ گیا. آپ نے اس کے سر پہ وہ تاج رکھ کے ہاتھوں پہ کنگن پہنا کے فرمایا او نبی کے غلاموں اس کو ایک سواری پہ سوار کرو, یہ آگے آگے چلے گا, ہم پیچھے پیچھے جلوس لے کے چلیں گے اور نعرے مار کے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ آج مصطفیٰ کی زبان سے نکلی بات پوری ہو گئی. سبحان